لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 68، 69 اور 70 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، میرا پیغمبر آپ کا رب جس چیز کو چاہتا ہے پیدا فرما دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے پسند کر لیتا ہے۔ ما کان لہم الخیرہ، اور اللہ کے سوا کسی کے پاس اس طرح کا اختیار نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور بلند ہیں اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں، اور آپ کا رب جانتا ہے ہر اس چیز کو جس کو یہ اپنے سینوں میں چھپائے بیٹھے ہیں، وما یعلنون، اور جس کو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ وہی اللہ ہی ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہی تعریف کا حقدار ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اسی کا ہی حکم چلتا ہے اور اسی کی طرف تم سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ ماقبل آیات میں بلکہ سورہ مبارکہ کے شروع سے آپ حضرات نے سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے برحق ہونے کی دلیل، پھر قرآن کریم کی سچائی کی دلیل، اور اس کے بعد گزشتہ درس میں اللہ رب العالمین نے یہ بات واضح طور پر ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلنے میں ہے۔ اور آج جو آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی چند ایسی صفات کا ذکر فرمایا ہے کہ جو صفات اللہ کے سوا کسی کے اندر نہیں پائی جاتی، اور جب وہ صفات صرف اور صرف اللہ میں پائی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان صفات کے اعتبار سے وحدہ لا شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ان صفات میں کوئی بھی شریک نہیں، نہ ذات میں کوئی شریک ہے اور نہ ان صفات میں جن کا ذکر ادھر کیا گیا ہے ان صفات میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے۔ سب سے پہلی صفت جو ذکر کی گئی ہے وہ صفت تخلیق ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہیں، اس کائنات کو بنانے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، نہ اللہ کسی کے محتاج ہیں۔ دوسری صفت اختیار والی صفت کہ اس کائنات پر قبضہ، تمام معاملات پر اور تمام تصرفات پر وہ اکیلے اللہ پاک ہی کا قبضہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ خدائی اختیار کسی کو بھی عطا نہیں کیا۔ اس کائنات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد سب سے بڑی ہستی ہیں، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن کریم میں انہی سے ہی یہ اعلان کروا دیا کہ میرا پیغمبر آپ کہہ دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہ میں اپنی جان کے لیے، اپنی ذات کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، اور میرا پیغمبر آپ کہہ دیجئے لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اور نہ میں تمہارے نفع اور نقصان کا مالک ہوں، نہ اپنے نفع نقصان کا مالک، نہ تمہارے نفع نقصان کا مالک۔ نفع اور نقصان کے مالک ذات صرف اور صرف کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ یہ اختیار اللہ نے صرف اپنے پاس رکھا ہے۔ جب کائنات کی سب سے بڑی ہستی یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے پاس بھی یہ اختیار نہیں ہے تو پھر ان کے بعد کسی اور ہستی کے پاس یہ اختیار کہاں سے آ سکتا ہے؟ لہٰذا اس بات میں، اس صفت میں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہیں کہ مختار کل ذات، خالق کائنات ذات، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ فرمایا وَرَبُّكَ يَعْلَمُ،
اور صفت علم میں کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہیں. جو کچھ اللہ جانتے ہیں وہ کوئی نہیں جانتا. ہاں جو اللہ کسی کو بتا دیں، عطائی علم کسی کو اللہ عطا کر دیں تو وہ ان کی مرضی ہے. اور اس کائنات میں پہلے بھی یہ بات میں ذکر کر چکا ہوں کہ سب سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ نے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا ہے. ان کے بعد باقی انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے. باقی عالم الغیب ذات وہ صرف اور صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے. پھر فرمایا وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ کہ جب ان صفات کا مالک اللہ ہے تو پھر عبادت کے لائق بھی کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ. الأولیٰ سے مراد دنیا ہے، الآخرہ سے مراد آخرت کی زندگی ہے کہ دنیا اور آخرت میں تعریفوں کی مستحق ذات وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. وَلَهُ الْحُكْمُ اور حکم بھی کائنات پر اسی کا چلتا ہے اور تم سب کے سب اسی کے پاس لوٹائے جاؤ گے. آگے اللہ رب العالمین نے ایک ایسی دلیل بیان فرمائی ہے اپنی وحدانیت پر کہ اگر پرلے درجے کا بے وقوف انسان بھی ہو، اگر قرآن کریم کی ان آیات میں غور و فکر کر لے تو اس کو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی خدائی میں، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں، طاقت میں اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے. فرمایا میرا پیغمبر ارأیتم تم مجھے بتاؤ ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا اگر اللہ تعالیٰ انسانوں پر ہمیشہ کے لیے رات کو مسلط کر دے الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء تو کون سا خدا ایسا ہے اللہ کے سوا کہ جو تمہیں دن لا کے دکھا دے. اگر اللہ تمام انسانوں پر اندھیرا کر دیں، رات کو مسلط کر دیں قیامت تک، تو کوئی ہے جو دن کو لا کے دکھائے؟ کوئی ہے جو دن کی روشنی لا سکتا ہے؟ جب کوئی ایسا نہیں کر سکتا تو پھر اس کے سوا خدا بھی کوئی نہیں ہو سکتا اور معبود بھی کوئی نہیں ہو سکتا. افلا تسمعون کیا تم سنتے نہیں؟ اور پھر فرمایا میرا پیغمبر آپ مجھے بتائیے ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا اور اگر اللہ تعالیٰ تمام انسانوں پر دن کو مسلط کر دے الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فی تو کون سا خدا ایسا ہے اللہ کو چھوڑ کر کہ جو تمہارے لیے رات کو لے آئے جس رات میں تم سکون حاصل کرتے ہو؟ تو ظاہری سی بات ہے کہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا. افلا تبصرون کیا پھر بھی تم سمجھ حاصل نہیں کرتے؟ سمجھ حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانو اور عقیدہ توحید پر مضبوط لے کر اپنی زندگی گزارو. فرمایا وَمِن رحمتہ یہ تو اللہ کی رحمت ہے جعل لکم اللیل کہ اس اللہ نے تمہارے لیے رات بنائی لتسکنوا فیہ تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو. آپ دیکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ رات نہ بناتے تو یہ سارے انسان متفق ہو سکتے تھے کہ یہ ایک وقت میں آرام کریں. اگر یہ رات نہ ہوتی میرا دل یہ چاہتا کہ میں اس وقت آرام کروں، لیکن ان کا دل چاہتا کہ نہیں میں اس وقت کام کروں. آپ کا دل چاہتا کہ میں آرام کروں، دوسرا کہتا کہ نہیں میں کام کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ رات بنا دی، سارے انسان اس پر متفق ہیں کہ رات کو کیا کرنا چاہیے؟ آرام کرنا چاہیے اور دن کو کمانا چاہیے. فرمایا کہ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون کرو. والنہار اور دن بنایا وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور اس کے بعد تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ اور اس دن کو کبھی نہ بھولنا کہ جس دن اللہ کی طرف سے آواز آئے گی. فَيَقُول اللہ ارشاد فرمائیں گے أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ اگر اللہ کی توحید پر عمل نہ کیا تو کل کو قیامت کے دن اللہ کی طرف سے آواز آئے گی او لے کے آؤ ان شریکوں کو کہ جن کو تم میرا شریک سمجھتے تھے. وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا اللہ فرمائیں گے ہر امت میں سے ہم ایک گواہ کو نکالیں گے اور وہ گواہ کون ہوگا؟ ہر نبی، ہر امت کا جو نبی ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ لے کے آئیں گے اور کہیں گے ہاں میرا پیغمبر بتا کیا تو نے ان کو کہا تھا کہ اللہ کے سوا بھی کوئی عبادت کے لائق ہے؟ وہ نبی کہے گا یا اللہ میں نے تو نہیں کہا. میری امت انکار کر دے گی کہ نہیں یا اللہ اس نے ہمیں اس طرح کی کوئی ترغیب نہیں دی، کوئی تبلیغ نہیں کی. تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو اللہ تعالیٰ گواہی کا شرف عطا فرمائیں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امت ہوگی تمام امتوں پر گواہ بنے گی اور وہ امتیں کہیں گی یا اللہ یہ امت تو تھی نہیں اس وقت. پھر اللہ کے نبی اپنی امت پر گواہ بنیں گے کہ نہیں میری امت ٹھیک کہتی ہے. ان تمام امتوں کے پاس نبی آئے، ان کو تبلیغ کی، انہوں نے ان کی دعوت کو ٹھکرایا، انہوں نے توحید سمجھائی، انہوں نے شرک کیا، انہوں نے سنت سمجھائی، انہوں نے بدعات پر عمل کیا. تو جب یہ گواہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے آ جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ کیا جائے گا. فقلنا تو پھر ہم کہیں گے ہاتوا برہانکم
اب اپنے شرک پر دلیل لے کے آؤ، اپنے سنت کی خلاف ورزی پر دلیل لے کے آؤ۔ فعلموا، اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت ان کو پتہ چلے گا ان الحق للہ، اللہ کی ساری باتیں سچی تھیں اور ہم سب کے سب جھوٹے تھے۔ وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور وہ تمام چیزیں ان سے غائب ہو جائیں گی جو دنیا میں وہ بنائے کرتے تھے۔ قیامت کے دن کسی نے کام نہیں آنا، اللہ کی ذات ہی کام آئے گی، کوئی مدد نہیں کر سکے گا، اللہ ہی ہوں گے جو تمہاری مدد کریں گے، اور وہ تب ہوگی کہ جب دنیا کی زندگی میں عقیدہ توحید پر مضبوطی ہو، عقیدہ رسالت پر مضبوطی ہو، ختم نبوت والے عقیدے پر مضبوطی ہو، اور آخرت کے دن پر پکا ایمان ہو، تو انشاءاللہ دنیا آخرت میں کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔